الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له ولا صلاة لمن لا وضوء له وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المؤمن يتبع على كل خلق إلا الكذب والخيانة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ جمعہ اخلاق عالیہ میں سے آپ کے سامنے امانت کے بارے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں۔ انسان پر سب سے پہلی امانت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ امانت شریعت مطہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا۔ ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر پیش کی کہ تم ہماری امانت اٹھا لو، لیکن وہ انکاری ہو گئے اور ڈر گئے کہ ہم اللہ کی امانت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یعنی ہمارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام نے اللہ کی امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اس امانت سے کیا مراد ہے؟ جو زیادہ مفسرین کا قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ امانت اللہ کے احکام ہیں، وہ امانت شریعت اسلامیہ ہے۔
اسلام کے سارے احکام گویا اللہ کی امانت ہیں اور بندوں سے مطالبہ کیا گیا کہ اس امانت کو ادا کرو۔ اب جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس امانت یعنی شرعی احکام کو جتنا اچھے انداز میں ادا کرے گا اتنا وہ بڑا امین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کل وہ اتنا ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں خیانت کرے گا، اللہ کے احکام کی کما حقہ پیروی نہیں کرے گا، مثلا نماز نہیں پڑھے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا، روزہ حج جو فرائض ہیں وہ اگر ادا نہیں کرے گا، یا ادا تو کرتا ہے لیکن ایسے نہیں کرتا جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مثلا حکم ہے کہ نماز ادا کرو اور چند شرائط ہیں، طہارت ہو، نماز کا وقت ہو، چہرہ سمت قبلہ ہو، اور چند شرائط، تو اگر ان کو وہ پورا نہیں کرتا تو وہ بھی اللہ کی امانت کو کما حقہ ادا کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو امانت ہے اللہ کی جو اللہ نے اپنے بندوں کے سپرد کی، اور وہ ہے شرعی احکام پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ لہٰذا پوری شریعت مطہرہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ ایک وہ امانت ہے جو لوگوں کی ہم پر ہے کہ لوگ ہمیں امین بنائیں، ایک عہدہ دیں، ایک مرتبہ دیں، ایک ذمہ داری دیں۔ ہم اس ذمہ داری کو کہاں تک ادا کرتے ہیں؟ حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادِ الامانۃ الی من ائتمنک، لوگو جو تمہیں امین بنائے اس کی امانت پوری کی پوری ادا کرو، یعنی جو ذمہ داری وہ تم پر ڈالتا ہے وہ اپنی طرف سے پوری کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ ذمہ داری کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسا میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ عرض کیا، مثلا کسی عہدے پر فائز کسی بندے کو کیا جاتا ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو اس کے اندر انسان کو پورے خلوص کے ساتھ وہ ڈیوٹی ادا کرنا یہ امانت ہے، اور وہ جتنی زیادہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا اتنا زیادہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اسی لیے امین آدمی کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام ہے۔ مثلا حضرت جبریل امین کے حوالے اللہ کی وحی کی گئی تو حضرت جبریل اسے پوری امانت کے ساتھ اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب امین ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرعی احکام بطور امانت دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کما حقہ احکام پہنچا دیے، ان کو پوری طرح ادا کر دیا، اس لیے آپ بھی اپنی ذمہ داری میں امین ہیں۔ تو جب تک امانت امت میں رہے تمام معاملات زندگی درست رہتے ہیں، اور اگر امانت میں خیانت آ جائے پھر دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ امانت تمام معاملات میں اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک عام امانت جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بندے نے ہمیں پیسے دیے، ہمیں اس کی صحیح امانت جیسے اس نے دی اس کو واپس کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرے گا، یا قرض بھی ایک امانت ہوتا ہے، ایک بندے کو اعتماد میں لے کر آپ قرض لیتے ہیں، اس کو واپس، حدیث پاک میں جو قرض لیتے ہوئے ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے، قرض لینا انسانی زندگی کی ضرورت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ کے نبی کو قرضہ لینے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لیتے تھے اور پھر قرض کو پوری طرح ادا کرتے تھے۔ گویا یہ عمل امت کے لیے سنت بنا دیا گیا کہ ضرورت کے تحت آپ قرض اگر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں جب خیانت کی نیت شامل ہوتی ہے تو بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی سے قرض لیتے ہوئے
یہ نیت کرے کہ میں ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جو لیتے ہوئے نیت یہ رکھے کہ میں نے مال ہڑپ کرنا ہے، میں نے اس کی خیانت غصب کرنی ہے، واپس نہیں کرنی، اللہ ایسے بندے کو ادائیگی کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت خالص رکھے، اور انسانی زندگی میں قرضہ دینا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم معاملات میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہیں، اس کا ثواب ہے قرض دینا۔ فرمایا جو آدمی مقروض کو ڈھیل دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو ڈھیل عطا فرمائیں گے۔ جتنا مقروض کے ساتھ تم حسن سلوک کرتے ہو، اتنا کل اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہتر سلوک فرمائے گا۔ اللہ کی بھی بہت سی امانتیں ہمارے اوپر ہیں، تو اگر ہم اپنے مقروض کو رعایت دیں گے، اللہ رب العالمین بھی ہمیں رعایت دے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرض کی ادائیگی اتنی لازمی سرکار نے قرار دی کہ عموماً جب جنازہ پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے اس کے ذمے کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی ہے تم میں سے جو اس آدمی کا قرض اپنے ذمے لے اور میں جنازہ پڑھوں؟ اور اگر کوئی نہ لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرض بندوں کا حق ہے، اور بندوں کی جو امانت ہمارے ذمہ ہے اسے پوری ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے، اور اس فکر میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا قرض ادا کرنے میں میری مدد فرمائے۔ اگر انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ایک جنازہ میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال کیا اس کے ذمہ قرض ہے؟ بیان کیا گیا، لوگوں نے کہا ہاں ہم نے قرض لینا ہے۔ آج بعض اوقات لوگ بولتے نہیں ہیں، بولنا چاہیے، جو حق ہو وہ بتانا چاہیے، یا تو آپ معاف کر دیں یا پھر بتائیں لے لیں، اگر نہیں آپ بتائیں گے اور دن میں ان کے بعد رکھیں گے تو یہ بھی ظلم ہے۔ لہٰذا لوگوں نے کہا ہم نے قرض لینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے قرضے کی کفالت اٹھائے کہ ادا کرے گا تو میں اس کا جنازہ پڑھوں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے سوچا کہ یہ آدمی سرکار کی دعاؤں سے محروم نہ ہو جائے، آپ نے اس کے حضور اس کا قرضہ میں ادا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ قرض اور بندوں کا حق جس بندے پر ہو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ مثلاً ایک شوہر اپنی بیوی کا خرچ نہیں دیتا، اسے تنگ رکھتا ہے، بیوی کا نان و نفقہ اور لباس اور خوراک اور رہائش مرد کے ذمہ قرض ہے، اگر وہ نہیں دے گا کل اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرے گا۔ ایسے ہی اور معاملات ہیں، ایک آپ کا ملازم ہے، آپ اس کو پوری مزدوری نہیں دیتے، تنخواہ دینے میں آپ کنجوسی کرتے ہیں یا اس پر ہاتھ تنگ رکھتے ہیں، اور جو رعایات دینے کا وعدہ کیا، سوچا بے روزگاری عام ہے، اب ان پر دائرہ حیات اور تنگ کرو، اور تنگ کیا کہ ملازمت یا چھوڑ جائے گا، اور چھوڑے گا نہیں کیونکہ بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غربت ہے، آپ اس کو نچوڑنا چاہتے ہیں تو کل اللہ تعالیٰ اس بارے میں سوال کرے گا۔ ظلم نہیں کرنا چاہیے مقروض پر، ماتحت پر، یا جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہو، بلکہ جیسا ہم سلوک اللہ کی مخلوق سے کریں گے اللہ تعالیٰ ایسا سلوک ہمارے ساتھ فرمائے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں قرض کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی تھی، کیوں نہ ہوتا، حضور نے خود اسے اہمیت دی۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ایک آدمی شہید ہو گیا، صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ آدمی بخت والا ہے، جنت میں جائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یہ جنت کی طرف جا رہا تھا لیکن ایک آدمی کے قرض نے اسے جنت جانے سے روک لیا۔ اگر شہادت جیسا بڑا عمل ایک آدمی اپنے دامن میں رکھتا ہے، شہید ہے، لیکن اگر بندوں کا قرض ادا نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اسے قرض روک لے گا، تو پھر عام آدمی کی کیا حالت ہے؟ یہی وجہ ہے صحابہ بہت زیادہ متفکر رہتے تھے اس بارے میں، کیونکہ حقیقی طور پر انہوں نے اللہ کے شرعی احکام کو امانت سمجھ کر قبول کیا تھا۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت آتی اور بھی کتابوں میں ہے، جب جنگ جمل ہو رہی تھی تو حضرت سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور انہوں نے عین جنگ کے اندر اپنے بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر فرمایا میرے بیٹے جنگ کا ماحول ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی قتل ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ میں آج ظالم نہیں ہوں گا، اگر میں قتل کیا گیا تو میں مظلوم ہوں گا۔ بعد میں آپ شہید کر دیے گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اپنے ساتھ عین جنگ کی حالت میں بلا کر فرمایا بیٹے مجھ پر لوگوں کا قرض ہے، آپ بہت محسن انسان تھے، آپ لوگوں کے ساتھ بہت بھلائی کرتے تھے، غرباء کی بہت مدد کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں جب میں نے جائزہ لیا تو اس دور میں آپ پر 22 لاکھ قرض تھا۔ آپ نے مجھے بلا کر فرمایا میرے ذمہ قرض ہے، لیکن فلاں جگہ میری ہے، ان کو بیچنا اور میرا قرض ادا کر دینا اگر میں شہید ہو گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے ایک بار نہیں کئی بار تاکید کی، فرمایا میرا قرض ضرور ادا کرنا۔ گویا صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات انتہائی گہرائی تک گئی تھی کہ کسی بندے کا حق مار کر دنیا سے جانا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے آخرت کے درجات میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی وہ طویل حدیث ہے، ساری تو میں بیان نہیں کر سکتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ آپ نے فرمایا والد گرامی شہید ہو گئے، میں نے آ کر سارا جائزہ لیا اور میں نے بعض ان کی زمینیں بیچیں، ان کا قرض آہستہ آہستہ ادا کرتا رہا، یہاں تک کہ بظاہر جہاں تک میری اپروچ تھی میں نے لوگوں میں کئی مرتبہ اعلان کیا میرے والد سے کسی نے قرض لینا ہو تو جو کہتا اس کا میں قرض ادا کرتا۔ فرماتے ہیں پھر میرے بھائی کہنے لگے اب جائیداد تقسیم کرو، قرض تو ادا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں 4 حج کے موقعوں پر اعلان کروں گا، اس کے بعد اگر کوئی قرض لینے والا نہ ملا تو پھر جائیداد ہم تقسیم کریں۔ کتنی احتیاط ہے قرض کی ادائیگی میں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے والد کو اتنی فکر تھی قرض کی کہ عین جنگ میں مجھے کئی مرتبہ فرمایا میرا قرض ادا کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا میرے بیٹے اگر تیرے لیے میرے قرض کی ادائیگی مشکل ہو جائے تو میرے مولا سے مدد مانگنا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ذہن میں مولا کے عربی میں کئی میں نے دوست ہیں، مددگار ہے، حلیف ہے، جس نے کوئی معاہدہ کیا ہوا، ایک آدمی آپ کا زبانی بولا بھائی ہے، معاملات میں سپورٹ کرتا ہے، اسے بھی عربی میں مولا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابا جان نے جب یہ بات دہرائی نا کہ اگر تمہیں میرے قرض کی ادائیگی میں مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے مدد مانگنا، تو میں عرض کیا من مولا کا، آپ کا وہ کون مولا ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مولا میرا رب ذوالجلال ہے۔ گویا حضرت زبیر کو اس وقت بھی کامل توجہ، ظاہری اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی مدد، یہ صحابہ کا شعار حیات تھا جو آج ہمارے اندر کمزوری ہے۔ ہم ظاہری اسباب پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے واقعی میری مشکلات میں مدد کی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میں عرض کرتا یا اللہ جلد میرے والد کی قرض کے اسباب پیدا فرما کہ میں ادا کر سکوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں الحمدللہ سارا قرض میں نے والد کا ادا کیا۔ یہ واقعہ اس لیے عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام اس بات کو بہت بڑی اہمیت دیتے تھے، ہمارے بزرگ اہمیت، اور شریعت میں جیسا میں نے عرض کیا حضور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی اہمیت دی، بلکہ فرمایا جو بندہ یہاں امانت نہیں ادا کرے گا نا، آج تو اعلانیہ بددیانتی ہو رہی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے گزشتہ جمعہ ان کا ذکر کیا، یہ رازدار رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے دلوں سے امانت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ غبارے کی طرح رہ جائے گی، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بظاہر لوگ ایک آدمی کی بڑی تعریف کریں گے، وہ بڑا آدمی ہے، وہ بڑا بہادر ہے، وہ بڑی شہرت والا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن فرمایا اس کے اندر ایمان کی امانت کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ اور جو لوگ
امانت میں خیانت کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں اور اپنی تمام تر اس چیزوں کو ادا نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے وہ حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا اور اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کے ذمہ امانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو لے جاؤ جہنم پر، اس کو دکھاؤ اس کی امانت کہاں ہے۔ گویا کسی کا کوئی حق مارا ہوگا، کسی کا کوئی حصہ روکا ہوگا، کسی کا کوئی بھی اس نے حق اگر روکا ہوگا، اسے دکھایا جائے گا جہنم کے نچلے حصے میں اس کی امانت ہوگی، اس کو جہنم میں اوندا گرایا جائے گا، اپنی امانت نکال لو۔ سال ہا سال بعد پہنچے گا لیکن وہ امانت اٹھا کر نکالنا چاہے گا، لیکن جب اوپر آئے گا پاؤں پھسلے گا پھر گر جائے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا اس عذاب میں مبتلا رہے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کرے گا، یا اللہ مجھے معافی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس امانت والے کے دل میں نرمی ڈالے گا اور وہ اسے معاف کرے گا، تب اسے جہنم سے چھٹکارا ملے گا۔ آج اگر ہمارے معاملات کا جائزہ لیا جائے، ہم کتنی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ہم کتنی امانتیں دبا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے امانت کا وصف حضور آقا رحمت کی ذات میں درجہ کمال میں تھا۔ آپ کو جان کے دشمن بھی امین کہتے تھے، ان کی امت کو کتنا امین ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاملات، ہمارے اندر اچھے لوگ بھی ہیں۔ میں نے خود اخبار میں پڑھا، یہ بات میں نے کئی مرتبہ بیان کی کہ اسپین کے اندر ایک نوجوان بینک میں گیا، اس نے چیک کاٹا، چیک کاٹ کر کیشیئر کو دیا، کیشیئر نے جلدی میں رش کی وجہ سے ایک صفر زائد پڑھ دی، مثلا 70 تھا تو 700 پڑھ دی۔ لاکھوں میں زیادہ امان، اس نے یورو لکھے تھے، یورو ہمارے سکے کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے، اس نے بہت ہیوی اماؤنٹ لاکھوں میں زیادہ کیشیئر نے اس لڑکے کو دے دی۔ جب اس نے دیکھی پریشان ہوا، میرا چیک تو تھوڑی رقم کا تھا، یہ غلطی کیشیئر کو، وہ رکا، اس نے کہا آپ ذرا میرا چیک دیکھیں، آپ نے رقم مجھے زیادہ دے دی۔ جب اس نے چیک کی تو وہ پاکستان کے لاکھوں میں رقم زیادہ تھی۔ اس جوان نے اس کو وہ ساری رقم واپس کی، اصل جو چیک تھا وہ رقم لیا اور کہا کہ میری رقم اتنی بنتی ہے۔ اس کیشیئر نے سوال کیا، اے لڑکے تم کون ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں پاکستانی ہوں۔ ہم سارے ہی ایسے نہیں لوگ، ہمارے اندر بھی ہیرے لوگ موجود ہیں۔ وہ کیشیئر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ بچہ جو 7 سمندر پار دولت کمانے آیا اور یہ لوگ مزدوری کے لیے آئے، اس بچے کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اس نے لاکھوں روپے اس لیے واپس کر دیے کہ یہ بددیانتی اور خیانت نہیں کرنا چاہتا۔ جب تک کسی قوم میں امانت رہتی ہے، اللہ کی امان اس قوم کو حاصل رہتی ہے، اللہ کی طرف سے اس قوم پر سایہ رحمت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کامیابیوں کی وجہ یہ تھی، وہ بلا درجے کے امین تھے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا، جب ایران فتح ہوا نا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کمانڈر تھے، اعلان کروایا گیا کہ ایران کے خزانے جو اس وقت سپر پاور تھی، اس کا سونا، چاندی، دیگر چیزیں، فرمایا انہیں مدینہ منورہ منتقل کرنا ہوگا، جو جس کو سامان دیا جائے امانت کے ساتھ اپنے مقام پر پہلے وہاں سالار کے پاس جمع کرائیں، اس کے پاس مدینہ منورہ بھیجا جائے گا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے اور ان کے بادشاہ یزد گرد کا جو اس وقت ہار تھا وہ دنیا بھر میں قیمتی تھا، ایسے نایاب ہیروں کا ہار تھا کہ اس کا ایک ایک ہیرا اس دور میں نایاب تھا۔ وہ جس جوان کے ہاتھ لگا، جب فتح ہوا ان کا علاقہ، محل فتح ہوئے، اس نے کپڑے میں باندھا اور مغرب کے بعد آ کر سعد بن ابی وقاص کے سامنے وہ ہار کھول کر ان کے سپرد کیا، کہا یہ وہ ہار ہے، یہ مجھے ملا تھا، اس بھگدڑ میں لوگوں کو تو پتہ نہیں، یہ ہار میرے پاس تھا، میں آپ کے پاس لایا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام بیٹا؟ اس نے کہا کیوں؟ آپ نے فرمایا ویسے۔ تیرا خاندان؟ انہوں نے فرمایا میں نام بھی نہیں بتاؤں گا، میں خاندان بھی نہیں بتاؤں گا،
میں سمجھ رہا ہوں، تم میرا نام پوچھ رہے ہو کہ میری دیانتداری کی تعریف کرنا چاہتے ہو کہ اتنا بڑا قیمتی ہار جو میری کئی نسلوں تک اگر کھایا جائے تو ختم نہ ہو، میں نے منوان آپ کو دیا، آپ مجھے اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ میرا نام بتانا لوگوں کو چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ بولا، کتنی تربیت تھی صحابہ کرام کی رسول اللہ کی معیت میں رہ کر۔ وہ بولا جس اللہ کے لیے میں نے اتنا بڑا قیمتی ہار تمہیں دیا ہے وہ میرا اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرا خاندان بھی جانتا ہے۔ میں اپنی اس دیانت کو تم پر واضح کر کے دنیا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ اتنے تھے صحابہ مخلص ان اوصاف کمالیہ میں۔ آج ہمارے عمران خان صاحب نے ہر زبان پر کرپشن کا لفظ عام کر دیا، افسوس اس سے کرپشن سے نفرت نہیں پیدا ہوئی، الٹا ایک دوسرے کو کرپشن کی گالی بن گئی، معاشرے میں لوگوں کی عزتوں والوں کی عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ سچی بات یہ ہے آج ہم لوگ حقیقی امانت سے بہت دور ہیں۔ حقیقی امانت یہ ہے کہ ہر انسان کے مقام کا احترام کرو، وہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں بگاڑ ہے، ہمارے زندگی کے ہر گوشے میں فساد ہے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو برادران اسلام، امانت ایک ایسا وصف ہے جو امت میں اگر پیدا ہو جائے، اسی لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابھی میں نے پڑھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس بندے میں امانت نہیں اس بندے میں ایمان نہیں۔ تو آج آپ سوچیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اخلاق کو اللہ رسول کی اطاعت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امانت دین دنیا میں سرخروئی، کامیابی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امین انسان سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین تاجر، امانت داری سے تجارت کرنے والا تاجر کل قیامت میں جب حشر ہوگا اللہ امین تاجر کو اپنے نبیوں کی معیت میں حشر عطا فرمائے۔ نبیوں کی سنگت میں اٹھنا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ صحابہ دعائیں مانگتے تھے، بڑے بڑے اکابر صحابہ دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں کل قیامت میں اپنے نبی کا قرب عطا کرنا، حضور کی معیت عطا کرنا۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے گھوڑا خریدا، جس سے خریدا اس سے پوچھا تیرے گھوڑے کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا مجھے گھوڑے کا پتہ نہیں، آپ جانتے ہیں جو قیمت دے دیں۔ آپ نے 300 درہم دیا، فرمایا میرے ذہن میں آپ کا گھوڑا 300 درہم کا ہے۔ دیے، گھوڑا لے کر آ رہے ہیں، راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا گھوڑا کتنے کا خریدا؟ انہوں نے کہا 300 درہم کا۔ انہوں نے فرمایا گھوڑا بہت اچھا ہے، یہ 400 درہم کا ہے، 100 درہم آپ کو سستا ملا۔ حضرت جابر وہیں سے گھوڑا لے کر گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، فرمایا گھوڑے کی قیمت لگانے کا تو نے مجھے حکم کیا، میں نے دیانتداری سے اس کے 300 درہم لگائے، تیرا گھوڑا 400 کا ہے، لہٰذا 100 درہم اور لے لو۔ اس آدمی نے کہا میں نے مرضی سے آپ کو 300 کا دیا ہے، آپ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یا گھوڑا واپس لو یا 400 قیمت پوری لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مجھے امین بنایا ہے گھوڑے کی قیمت لگانے میں، مجھ سے غلطی ہوئی نا، اس لیے میں ازالہ کروں گا۔ جب اس نے ضد کر کے کہا میں 100 درہم آپ سے نہیں لوں گا، تو آپ نے ایک بات کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نا، یہ تھی بیعت کی اصل حیثیت، اسلام کی بیعت، اطاعت کی بیعت، اللہ رسول کی فرما برداری کی۔ فرمایا جب میں نے سرکار سے بیعت کی تھی نا، میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، کوئی دھوکہ نہیں دوں گا، میں ہر مسلمان کے بارے میں امین رہوں گا۔ اب اگر میں اس 100 درہم کی رعایت کے لیے گھوڑا رکھوں تو یہ کہیں میری رسول اللہ سے کی ہوئی بیعت متاثر نہ ہو جائے۔
اس لیے یا رقم پوری لو یا گھوڑا واپس لے لو۔ یہ تھا انداز صحابہ کرام کا معاملات میں، اور آج ہمارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی امانت اور اعلیٰ صفات کا فیض عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی خیرات عطا فرمائے۔ آج ہمارے معاشرے میں انتہائی ضرورت ہے امین بننے کی، امانت اپنانے کی، ایون کہ ایک بات کرنے میں بھی بندے کو امین ہونا چاہیے، بات کھری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلے کا مسئلہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے بات کو اس انداز میں بیان کیا کہ وہ سننے والے کو دھوکہ دے رہا ہے تو وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ امانت اللہ رسول کی بارگاہ میں ایک بہت بڑا پسندیدہ اور اعلیٰ وصف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو جاری رہے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔